وہ دل میں رنجیدہ ہو رہی ہے، آپ نے حلوہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کھا لیا حلوہ۔ اللہ اکبر، وہ عورت خوش ہو گئی اور خوش ہو کر کے چلی گئی۔ مریدین نے کہا کہ حضور آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزے میں حلوہ کھا لیا، آخر وجہ کیا، بات کیا؟ تو وہ کہنے لگے سنو، جب اس عورت نے مجھے پیار سے حلوہ پیش کیا، میں نے کہا میرا روزہ ہے، اس کے دل پہ اداسی آئی، اس کے چہرے پر شکن آ گئی، اس کے چہرے پر اداسی آ گئی، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، میں نے سوچا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی ادا کیسے کر پاؤں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ ٹوٹ جائے گا تو ادا کر لوں گا، اس کی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی ادا نہیں ہو پائے گی۔ یہ مزاج دیتا ہے ہمیں اسلام، یہ کردار دیتا ہے ہمیں اسلام۔ میرے عزیزوں، اور اسلام وہ عظیم مذہب ہے، وہ پیارا مذہب ہے کہ اس کے پانچ لفظ بھی ہمیں محبت اور پیار کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک انگریز نے 5 ورڈ بتائے اس کے ISLAM، اسلام۔ اب 5 لفظوں کی فل فارم سننا، وہ کس پیارے انداز میں کرتا ہے۔ 5 لفظوں کی فل فارم اس نے کہا I stand for I مس میں، S stand for shell مس کروں گا، L stand for love مس پیار، A stand for all مس سبھی، M stand for mankind، I shall love all mankind۔ اسلام کے 5 لفظ یہ بتاتے ہیں I shall love all mankind کہ میں ساری انسانیت سے محبت کروں گا، ساری انسانیت سے پیار کروں گا، ساری انسانیت سے وفا کروں گا۔ یہ اسلام کے 5 لفظ بتاتے ہیں۔ سمجھا ہم نے اسلام کو؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اسلام کو تو میرے عزیزو، آج ہم دنیا میں رسوا نہیں ہو رہے ہوتے، آج دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو رہے ہوتے۔ آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کا گریبان ہم پکڑنے کے لیے راضی ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے راضی نہیں۔ آج دنیا میں کس وجہ سے ہم لوگ رسوا ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، جبکہ میرے آقا نے فرمایا نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہے دوز who helps his brother، کہ بے شک اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے۔ غور سے سننا، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بہت سی جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو ہمارے ملتے ہیں بہت سے لوگ اور کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہمارے رزق میں برکتیں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو غور سے سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ helps those who helps his brother، کہ بے شک اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ میرا ٹاپک حالانکہ کچھ اور تھا لیکن ایڈوکیٹ صاحب کی بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس اتحاد کے ٹاپک کو بھی لیا ساتھ میں تاکہ میں بتا سکوں کہ ہم لوگوں میں اتحاد ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں پوچھتا ہوں تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ رنگ میں تم ہو نصارہ، ڈھنگ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ تم مسلمان ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم نے بہت سی کوالٹی بنائی اپنی کہ ہم سید ہیں، ہم مرزائی ہیں، ہم افغانی ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کوئی پیغام پیش کیا تم نے مسلمان ہونے کا؟ آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ میرے عزیزوں مسلمان ہونا تو کھجا، ہمارا عالم یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا یار ان کی محفل میں بیٹھا کرے، اور یہاں پر بیٹھ کر کے سیاست کی باتیں نہیں ہوا کرتی، یہاں پر بیٹھ کر کے دنیا دار کی باتیں نہیں ہوا کرتی، یہاں پر بیٹھ کر کے اپنی عظمت نہیں بتائی جاتی۔ یہ وہ اسٹیج ہے یہاں بیٹھ کر کے نبی کی شان بتائی جاتی ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ قوم ترقی کیسے کرے
ملے گی۔ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں بتایا جاتا ہے قوم بے عمل ہے تو اسے عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں بتایا جائے کہ قوم اگر اپنے دین کے راستے سے پھر گئی ہے تو اسے دین کے راستے پر واپس کیسے لایا جائے۔ اور جو یہاں بیٹھ کر کے سیاستیں کریں، اللہ کی لعنت 1000 بار ہو ایسے لوگوں پر جو اللہ کے رسول کی محفل میں بھی سیاست کی باتیں کریں، اللہ انہیں ہلاک و برباد۔ یہ وہ اسٹیج ہے کہ میرے عزیزوں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ اسٹیج۔ اللہ نے تمہیں وقار دیا، تقدس دیا، بولنے کے لیے تمہیں صلاحیت دی، علم دیا، اور اس کے اوپر تم اسٹیج پر بیٹھے۔ کون سا اسٹیج ہے؟ عظمتیں بھول جاتے ہو اسٹیج کی۔ اس اسٹیج پر صحابہ آتے تھے، روتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ مقام دے دیا کہ نبی کی شان بیان کریں، ہماری تو یہ اوقات بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے کہ یہ زبان بھی نبی کی شان میں کھل سکے۔ صحابہ رویا کرتے تھے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، اور آج اس نبی کے اسٹیج کو تم نے سیاست کا منچ بنا دیا۔ حیرت آتی ہے مجھے عزیزوں، حیرت ہوتی ہے ایسے عقل پر۔ میرے عزیزوں وقار دینا اللہ کا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے، تقدس دینا اللہ کا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو، تم نبی کی شان بیان کرو۔ جو نبی کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کا مقام خود ہی بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ نبی کی شان تو کجا، جو نبی کے غلاموں جیسا اختیار لباس اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کی بھی شان کو بڑھا دیا کرتا ہے، اللہ اس کے بھی مقام کو بڑھا دیا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی عظمت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اسی ہندوستان میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک بادشاہ گزرے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ۔ ان کے پاس میں ایک بہروپیہ آیا، بہروپیہ، اور وہ بہروپیہ روپ بدلنے میں بڑا ماہر تھا، روپ بدلا کرتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ میں تمہیں دھوکہ دے دوں گا روپ بدلنے میں۔ تو بادشاہ کو جب یہ کہا نا کہ دھوکہ دے دوں گا روپ بدلنے میں، تو انہیں کہا کہ تم مجھے ایرا گیرا بادشاہ سمجھتا ہے، تم مجھے ایسا ہی ویسا بادشاہ سمجھتا ہے، میں تجھے پہچان لوں گا۔ کہا پہچان نہ سکے تو کہا جو تو مانگے وہ عطا کر دوں گا۔ لہٰذا چند دن گزرے تو بادشاہ کو فوج کے لیے فوجی اکٹھا کرنے تھے، جمع کرنے تھے، لشکر کے لیے فوجی بھرتی کرنے تھے۔ تو بادشاہ کے سامنے یہ فوجی بھی بن کر کے آ گیا، لئیم شئیم بن کر کے، مونچھیں رکھ کر کے آ گیا، اور آنے کے بعد میں فوجیوں کی لسٹ میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سب کا انٹرویو لیتا، اور لینے کے بعد میں جب اس کا نمبر آیا تو بادشاہ نے 10 کا نوٹ نکالا۔ اس زمانے میں 10 درہم بولے آپ، اس زمانے کے 10 درہم جیب سے نکالے اور کہا کہ یہ تیرا آنے جانے کا خرچہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر چند دنوں بعد بادشاہ کو ٹیچر بھرنے تھے، یہ بھی اچھا لباس پہن کر کے، ایجوکیٹڈ پرسن بن کر کے بادشاہ کے اسی ٹیچر کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اور جب بادشاہ نے سب کا انٹرویو لیا، اس کے انٹرویو کی بات آئی، پھر 10 درہم نکالے اور کہا کہ یہ تیرا آنے جانے کا خرچہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ پھر یہ چلا گیا۔ پھر ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کر گھومنے کے لیے نکلا، تو فقیر ہوتے ہیں نا، مانگتے ہیں، فقیر مانگ رہے تھے، یہ بھی فقیروں کی طرح بھیس بنا کر کے فقیروں میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سب کو 5 درہم دیتا ہوا جا رہا تھا، 5 درہم دیتا، ہر ایک کو 5 درہم دیتا۔ جب اس نے کاسہ گداگیری اوپر کو کیا، بادشاہ نے اس کے کاسے میں 10 درہم ڈالے، کہا یہ تیرے آنے جانے کا خرچہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا ہوا، بادشاہ کو پھر چند دنوں بعد ایک جنگ کی ضرورت پڑی۔ ایک جنگ کے لیے بادشاہ نکلا اپنے لشکر کے ساتھ، تو کیا دیکھتا ہے، ایک پہاڑی کے قریب پہنچا، اور پہاڑی کے قریب پہنچنے کے بعد میں پہاڑی کے جب قریب ہو گیا تو اس میں دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اوپر سے۔ اس نے پوچھا کہ لوگ کیوں آ رہے ہیں اوپر سے، وجہ کیا ہے؟ کہا ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے ہوئے، بہت بڑے پیر ہیں، بہت کامل پیر ہیں، جو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات پیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بادشاہ سوچنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں، میں بھی جنگ پر جا رہا ہوں، لہٰذا میں دعا کراتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ یہ بادشاہ جانے لگا،
تو پہاڑی پر گھوڑا نہیں چڑھ سکتا تھا، گھوڑے کو نیچے کھڑا کیا، یہ پیدل پہاڑی پر چڑھتا گیا۔ بادشاہ تھا، نرم مزاج ہوتے ہیں، پہاڑی پر چڑھتے ہوئے تھک گیا، دھوپ تھی لیکن جیسے تیسے کر کے چڑھ گیا۔ چڑھنے کے بعد میں جب نمبر دیکھا تو 52 لوگوں کے بعد نمبر تھا۔ کہا کہ جی میں بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر ہوں۔ تو ان کے جو چہلے موجود تھے وہاں پر، خادم موجود تھے، انہوں نے کہا ہمارا پیر کسی بادشاہ اور کسی فقیر میں تغیر نہیں کرتا، کوئی بادشاہ اور کسی فقیر کو ادنا اور اعلیٰ نہیں مانتا، اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو بھی لائن سے آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لائن سے کھڑا ہو گیا، اور جب لائن سے کھڑا ہوا 52 لوگوں کے بعد میں اس کا نمبر آیا، پسینے میں شرابور ہے، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد میں کہا حضور جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور جنگ کے لیے جانے کے بعد میں کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے۔ اس نے دعا فرمائی اور فرمانے کے بعد میں کہا کہ بادشاہ یہ حکمت والے الفاظ بھی یاد کرنا، اے بادشاہ اگر جنگ جیت جائے تو فخر و گمان نہ کرنا، جنگ جیت جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قاضی شہر بوندی